السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سیرت النبی کے پارٹ شروع کیے ہوئے ہیں، تو ہم نے پہلے 4 پارٹ مکمل کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پارٹ 5 پڑھیں گے۔ تو پچھلے میں ہم نے وحی کا تذکرہ غار حرا وغیرہ کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پارٹ میں ہم دعوت اسلام کا ابتدائی خفیہ دور 3 سال کا وہ ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا، مگر ابتدا میں دعوت خفیہ طور پر رکھی تھی تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں اور کمزور ایمان والوں کو اذیت نہ ہو۔ تو میں نے شروع میں جو دعا پڑھتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا آپ کو پڑھ لینی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کی گرہ کھولے، اس کا یہی مطلب ہے، تو یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی پڑھ لیجیے۔ اور میں بتا رہا تھا کہ مگر ابتدا میں دعوت خفیہ رکھی گئی تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں اور کمزور ایمان والوں کو اذیت نہ ہو۔ مدت تقریباً 3 سال رہی تھی۔ اس عرصے میں صرف وہی لوگ شامل ہوئے جو سچ کے متلاشی تھے اور نبی وسلم کی سچائی پہلے سے ہی جانتے تھے، جن کو پہلے پتہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ اسلام قبول کرنے والے میں سب سے پہلی شخصیت آپ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی مددگار تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست، سچے، شریف، نرم دل اور بہت سمجھدار تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور فوراً دعوت دین شروع کر دی۔ حضرت علی بن ابی طالب ان کی 10 سال کی عمر میں اسلام لائے تھے۔ چچا ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے۔ حضرت زید بن حارثہ گود لیے ہوئے بیٹے، منہ بولے بیٹے تھے۔ ابتدا ہی میں اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے اسلام قبول کرنے والے معزز صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے بہت بڑے بڑے مسلمان ہوئے تھے، جیسے کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ سب اسلام کے ابتدائی ستون تھے۔ آگے ہمارے پاس ہے دعوت کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں نے خفیہ طور پر ایک جگہ اکٹھی ہونا شروع کر دیا تھا۔ جگہ تھی صفا پہاڑی کے قریب، گھر تھا حضرت ارقم بن ارقم اور مشہور نام تھا در ارقم، اور یہاں قرآن سکھایا جاتا، نماز پڑھائی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو تربیت کرتے، صحابہ کا ایمان مضبوط کرتے۔ در ارقم ایک اسلامی مدرسہ، مرکز اور تربیت گاہ تھا۔ اسلام کے شروعی دنوں میں کمزور مسلمان انتہائی تکلیفوں سے گزرے۔ قریش ہنستے، مذاق اڑاتے، گالیاں دیتے، راستے روک لیتے، بعض کو مارتے پیٹتے تھے، مگر اس وقت اسلام لانے میں سب سے سچائی پر ثابت قدم رہنا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی۔ تو شروع میں 5 احکام سکھائے گئے کہ توحید، ایک اللہ پر ایمان ہے، نبوت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا تھا، آخرت، مرنے کے بعد حساب، نماز ابتدائی صورت میں تھی، اور اخلاق، جھوٹ، ظلم اور بدکاری سے بچنا۔ یہی بنیادوں نے صحابہ کو مضبوط بنایا تھا۔ ابتدائی مسلمان تقریباً کتنے تھے؟ علماء کے مطابق خفیہ دور کے آخر تک تقریباً 40 افراد ایمان لا چکے تھے۔ یہ وہ چند خوش نصیب لوگ تھے جو بعد میں دنیا کے سب سے بڑے رہنما بنے۔ تو ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پارٹ 5 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور پارٹ 6 بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم علانیہ دعوت آغاز اور قریش کی مخالفت کا تذکرہ کریں گے۔ ابھی خفیہ کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہماری علانیہ ہوگی، اور تعالیٰ اس میں ہماری برکت ڈالے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر اللہ و اتوب الیک۔